حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گیہوں کا دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی میں بہت دیر تک رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے۔ ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چونٹی بھی باہر نکلی، البتہ اس کے ساتھ دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرا کیا تھا، وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے بتایا، اے اللہ کے نبی، آپ جو نہر کی تہہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پیدا کیا ہے اور وہاں روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے، میں اس روزی کو اٹھا کر وہاں لے جاتی ہوں۔ اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر بنایا ہے تاکہ وہ مجھے وہاں لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی سے مجھے نقصان نہیں پہنچتا۔ وہ اپنا منہ بند پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا؟ چونٹی نے بتایا، ہاں وہ سب کہتے ہیں، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی سے پوچھا، تمہاری سال بھر کی خوراک کیا ہے؟ چونٹی نے جواب دیا، فقط 2 دانے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے پاس 2 دانے رکھ کر اس کا بل بند کر دیا۔ سال بعد جب دیکھا تو چونٹی نے 1 دانہ کھا لیا تھا، باقی بچا رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، 1 دانہ کیوں بچا رکھا ہے؟ چونٹی نے کہا، پہلے میرا بھروسہ اللہ پر تھا کہ 2 دانے کھا بھی لوں تو وہ اور دے دے گا، اب بات انسان کی تھی اس لیے 1 بچا لیا، کیا پتہ پھر دے نہ دے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا پر سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصوں پر آپ کے 1000 ملازم سلطنت کے عہدیدار اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جن پہ وزیر اعظم برقیہ بھی شامل تھے۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے تھے۔ فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں کے سائے کیے ہوئے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور چشم دیا ہے، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو ہفتہ کلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان میں غرور و تکبر بالکل نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چونٹیاں خوفزدہ ہو گئیں۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے حضرت سلیمان چونٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چونٹی نے، اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو پیس نہ ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر، پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ چونٹی اپنی قوم کی سردار یعنی شاہ مور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شاہ مور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہ مور، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے، تم اپنے غاروں میں گھس جاؤ، تم نے اس سے پہلے میرا ظلم دیکھا ہے؟ شاہ مور نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے طرح چونٹیاں کچلی نہ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چونٹیوں پر ایسی شفقتیں کیا کرتے ہو؟ جی ہاں، شاہ مور نے کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا،
شاہ مور نے بتایا 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ چونٹیوں کی سردار نے کہا میری بادشاہی بہتر ہے کیونکہ تمہارا تخت ہوا اٹھاتی ہے، اس پر تم بیٹھتے ہو، اتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا تمہیں یہ عقل کس نے دی ہے؟ اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی اسی نے مجھے بھی عطا فرمائی ہے۔ شاہ مور نے جواب دیا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شاہ مور نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، ترجمہ کہا اے میرے پروردگار مغفرت کر میری اور بخش دے مجھ کو، اور ایسا ملک کے نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے بخشنے والا۔ اے سلیمان، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شاہ مور نے کہا اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی روزانہ خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ ان پر کوئی ظلم نہ کر سکے۔ شاہ امور کی یہ باتیں سن کر حضرت سلیمان نے سجدے میں گر کر کہا اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ خیر دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔